میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ جس طریقے سے بھی جہاں محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہت مدد فرمائے۔ یہ اللہ نے اس امت کے ہر فرد امت، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ نے اس کی یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر یہ جو دعوت کی محنت ہے الحمدللہ یہ ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس مبارک دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کو اللہ خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ 1979 کی بات ہوگی، میں اگر بھول نہیں رہا، 1-2 سال آگے پیچھے ہوں گے۔ ہماری پہلی جماعت جو ہے وہ موریتانیہ کے علاقے میں گئی۔ تو یہ شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، اور شمالی افریقہ اور مغربی افریقہ کے کنارے کے اوپر یہ ملک آباد ہے۔ یہ علماء کا ملک کہلاتا ہے۔ علماء اور عالمات یہ بہت عام ہے وہاں پہ، گھر گھر کے اندر عورتیں بھی اور مرد بھی ماشاءاللہ، اور حافظ اور حافظات وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ اور قرآن کو یاد کرنے کا طریقہ، حدیث کو یاد کرنے کا طریقہ بہت منفرد ہے وہاں پہ۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، میں نے کوئی اور بات عرض کرنی ہے کیونکہ وہ پہلی جماعت تھی۔ تو جماعت کے اندر ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، کراچی کی جماعت تھی۔ تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی مسجد میں، جیسے ہم نماز کے بعد لوگوں کو بٹھا کے کچھ بات کرتے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کے طور پر ایک بات کہی یا پوچھی انہوں نے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علماء کا ملک ہے، اور ہمارے لوگ دین پڑھانے کے لیے شمالی افریقہ میں مراکش ہے، الجزائر ہے، ٹیونس ہے، وہاں ہمارے موریتانیہ کے علماء جاتے ہیں، اور ادھر مالی ہے، سینیگال ہے، مغربی افریقہ میں وہاں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے۔ تو آپ ہندی لوگ ہمیں کیا بتانے کے لیے یہاں پر آئے؟ یہ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ ہمیں کیا دین سکھانے کے لیے آئے؟ تو اس آدمی کے جواب میں ہمارے جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے وہ جواب دیتے، اس سے پہلے ایک بچہ بیٹھا تھا مجمع میں، مقامی تھا، وہ بھی 15-16 سال کی عمر ہوگی۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس اعتراض کرنے والے کو مخاطب کیا، جیسے کہتے یا امی، اے میرے چچا، یہ ہمیں دین سکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو یاد دہانی ہے، آپس کے اندر یاد دلانا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، وہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس بچے کی بات سن کے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اور وہ بیٹھ گئے۔ تو یہ جو یاد دہانی ہے یہ ایمان والوں کو بہت نفع دیتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری شروع ہو جائے، یہ غم، یہ فکر ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کے اندر جو فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان پہ نہیں آئیں گے، کیا آپ اپنی جان کو گھونٹ ڈالیں گے؟ اور مختلف موقعوں پر اللہ نے مختلف باتیں فرمائی آپ کی تسلی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس وقت تو میں ایک موٹی سی بات یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دی ہیں۔ اب وہ جو اور اسی کی تفصیل میں شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ترازو ہوگا یا ناپنے تولنے کی جو بھی چیز ہوگی، جیسی بھی ہوگی، وہ اللہ کو معلوم ہے کیسے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف ترازو میں نیکی ہو اور ایک طرف انسان کی گناہ ہو۔ فرماتے اگر ایسا ہوتا تو آسان ہوتا، لیکن ایسا ہوگا کہ ایک طرف انسان کی نیکیاں گناہ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ساری وہ نعمتیں جو اللہ نے دنیا میں دی وہ بھی اسی پلڑے میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ بتاؤ اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا عمل کیا، گویا اللہ کا کیا شکر ادا کیا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جس کو ہر آدمی نعمت سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے، اچھے مکان کا ہونا، اچھی سواری کا ہونا، اچھے کھانے پینے وغیرہ وغیرہ، ہم جو بھی گن لیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک وہ نعمتیں ہیں کہ بعض مرتبہ اس کو انسان نعمت بھی نہیں سمجھتا، انسان کا خیال ہی نہیں جاتا اس طرف۔ اب جب خیال نہیں جاتا تو آدمی اس کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ میں ان چند نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو دینی مراکز ہیں، اور یہ ریل پیل اور یہ جو ساری چیزیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ بعض دفعہ اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینا جرم ہے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے وہاں پہ، اور اللہ کا نام جنہوں نے لیا ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو پتھر کاٹنے کی مشینوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا۔ 1991 کے اندر ہمارا جانا ہوا روس کی ریاستوں کی طرف۔ جب روس کا ملک ختم ہو گیا، یعنی وہ ٹوٹا اور ان کی ریاستوں کو آزادی ملی، تو ہماری پہلی جماعت تھی، ہمارے بڑوں نے بھیجا کہ وہاں کے حالات لے کر آئیں اور وہاں پہنچنے کی اور جانے کے راستے تلاش کر کے آئیں۔ تو اس کام کے لیے ہمیں وہاں بھیجا گیا تھا۔ اس میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم چچینیا کے علاقے میں پہنچے، جو ہمارے ہاں کوہ قاف کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو دیو اور پریوں کے واقعات کہانیوں میں بیان کیے جاتے تھے، تو یہ وہی علاقہ ہے جس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور یہ 100% مسلمانوں کا علاقہ ہے جس کو چچینیا کہتے ہیں۔ یہ پہلے ایک ملک تھا، اس کا نام چچین انگوش تھا۔ چچین قوم اور انگوش قوم، یہ دو قومیں وہاں آباد تھیں، لیکن بعد میں انگوش جتنے ہیں وہ غیر مسلم تھے، چچین جتنے تھے وہ مسلمان تھے، تو بعد میں چچین الگ ہو گیا، انگوش الگ ہو گیا۔ جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو ہمارے اکابرین گزرے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا پوری زندگی،
ایسے چچینیا کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا امام شامل رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پوری زندگی روس والوں کے خلاف جہاد کیا، اور یہ ایسی نڈر قوم ہے کہ یہ لڑتے ہیں اس زمانے سے، ابھی بھی ان کو آزادی نہیں ملی۔ ساری مسلمان ریاستوں کو آزادی مل گئی سوائے چچینیا کے، اور جب ان کے جوان لوگ اور بڑی عمر کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ جنگ رک جاتی ہے۔ پھر 10 سال 12 سال میں جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی۔ تو جب ہم اس کے صدر سے ملے 1991 میں، اس کا نام تھا جنرل جوہر دودایوف۔ یہ روس کی فوج کا جرنیل تھا لیکن مسلمان تھا۔ جب یہ حالات بنے تو اس نے بغاوت کی اپنی حکومت سے، اور اس نے اپنی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ صدر بن گئے چچینیا کے۔ جنگ چل رہی تھی، ہم جنگ کے دوران وہاں پہنچے تھے۔ تو جب ہم جوہر دودایوف سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ کیا آپ کے سامنے ایسا کوئی علاقہ ہوگا، ایسی کوئی بستی ہوگی، ایسا کوئی ملک ہوگا جس میں اتنا ظلم ہوا ہو جتنا ظلم ہمارے علاقے میں ہوا؟ ایک دن کے اندر ہمارے 50,000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تم اس کا اقرار کرو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا نعوذ باللہ وجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ سارے دینی چیزیں ختم کر دی گئی تھیں۔ لیکن وہ یہ بیان کرنا جو میں کر رہا ہوں یہ بہت آسان ہے۔ سامنے موت نظر آ رہی ہو اور عورتوں بچوں کے سامنے آدمیوں کو پتھر کاٹنے کی مشینوں میں ڈال دیا جائے تو اس وقت اپنے ایمان پہ جمنا، قائم رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کہیں گے۔ تو انہوں نے یا تو پتھر کاٹنے کی مشینوں میں ڈال دیا یا لوگوں کو ریل گاڑیوں میں، مال گاڑیوں میں بند کر کے سائبیریا کے علاقے میں بھیج دیا۔ بہت برفانی علاقہ ہے، سردی بہت ہے پہاڑوں میں۔ تو راستے میں ہی لوگ مر گئے بہت سارے، ٹھنڈ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی، بجلی نہیں، پانی نہیں، مال گاڑی کے ڈبوں میں۔ جو بچ گئے تھے وہ پہنچ کے ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا اور وہ وہاں پر مر گئے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کا نام لینا، اب اللہ کا نام لینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی آزادی سے لے لے۔ کل قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تم نے اس نعمت کا کتنا شکر ادا کیا۔ ایک وہاں پہ شہر ہے روس میں، اس کو اب کہتے ہیں سینٹ پیٹرس برگ کہتے ہیں۔ یہ ماسکو کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، اس کا پرانا نام لینن گراڈ ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ جب 91 کے اندر آزادی ہوئی وہاں پہ پوری دنیا کے سیاح پہنچ گئے، چونکہ روس جو ہے وہ ایک بند ڈبہ تھا، اندر کیا ہے دنیا کو معلوم نہیں تھا۔ یہ وسائل جو اس وقت ہے وہ اس زمانے میں تھے نہیں۔ ویزا وہ دیتے نہیں تھے، اگر دیتے تھے تجارتی ویزا تو مخصوص علاقوں کا، ہر علاقے میں جا نہیں سکتے تھے۔ پوری دنیا میں تجسس تھا کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو پوری دنیا کے سیاح پہنچ گئے اور ہماری جماعت بھی پہنچ گئی۔ تو وہ جو پارک ہے وہاں پر 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے عرب، وہ بھی سیاح تھے، گھومنے آئے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو عربوں کی ایک عادت ہے اور اس زمانے میں زیادہ تھی کہ وہ چھوٹا قرآن پاک اپنی جیب میں یہاں رکھا کرتے تھے۔ جب ہم حج عمرے پہ جاتے تھے تو ٹیکسی ڈرائیور بھی نکال کے قرآن پڑھنے لگتا تھا، یہ بہت ان کی ایک عادت تھی اس زمانے میں۔ تو وہ ایک نوجوان نے قرآن پاک نکالا اور اس نے تلاوت کی، فارغ بیٹھا تھا وہ۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، گوری رشین خاتون تھی، وہ ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کے
ان نوجوانوں سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلانے ملک کے ہیں، عرب ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ بوڑھی عورت تھی، وہ کہتی ہے کیا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اس جگہ پہ کل ملو، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، وہ تو آئی تفریح کے لیے تھے اور اتنی دلچسپی، اتنا تجسس، ہم آپ کو کل ملیں گے یہاں پر۔ وہ عورت اگلے دن آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی جب میں 2 سال کی تھی، 3 سال کی تھی، تو یہ روسی انقلاب آیا جس کو کمیونزم کہتے ہیں، اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنا اور وغیرہ وغیرہ۔ میرے ماں باپ مسلمان، انہوں نے مسجدوں کو شہید کر دیا، مدارس کو استبل بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا اور قرآن پاک جلا دیے، دینی کتابیں ضائع ہو گئی، ضائع کر دی انہوں نے۔ تو میرے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں اور ایک اللہ کی کتاب ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے پوری زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کی زیارت ہو جائے، لیکن میں اللہ کی کتاب کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب تو بچوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، ہماری بچیوں کو موبائل ہیں، کمپیوٹر ہیں، سارے وسائل، وہ تھے نہیں اس زمانے میں۔ ان کو انہوں نے زیادہ دیہاتوں میں آباد کیا تھا۔ 10 روسیوں کے گھر کے بیچ میں ایک مسلمان کا گھر ہوتا تھا تاکہ ان کی نسلیں ضائع ہو جائیں اور یہ ضائع ہو جائیں۔ لیکن جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، وہ کیسے ضائع ہوگا؟ خدا نہ خواستہ دین ختم ہوگا تو اللہ دنیا ختم کر دیں گے، دنیا کے باقی رہنے کی وجہ نہیں رہے گی پھر۔ تو انشاءاللہ دین کو کچھ نہیں ہونا، مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اور آپ اس میں کیسے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اس دین کو پھیلانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ عورت کہنے لگی میں بڑھاپے کو پہنچ گئی اور اللہ کی کتاب مجھے دیکھنے کو نہیں ملی، تو میں نے ایک منت باندھی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر مرنے سے پہلے تو مجھے اپنی کتاب کی زیارت کرا دے تو میں اپنا زیور، روپیہ، پیسہ سب تیرے لیے صدقہ کروں گی، اس کو دوں گی جس کے ذریعے زیارت ہوگی۔ تو میں یہ تھیلا لے کر آئی ہوں، میرے پاس یہی ہے، تھوڑا بہت زیور ہے، پیسہ ہے، آپ کی برکت سے میں نے اللہ کی کتاب کی زیارت کی، یہ آپ مجھ سے قبول کر لو۔ ان نوجوانوں نے روتے ہوئے اس کا تھیلا بھی واپس کیا، اس کو قرآن پاک ہدیہ کیا۔ جب وہ عورت قرآن پاک لے کے اپنی بستی میں پہنچی ہے، یہ سینٹ پیٹرز برگ کے باہر دیہات میں کہیں رہتی تھی، مسلمانوں کو خبر ہو گئی، 500 کلومیٹر سے مرد عورت بچے ٹرکوں میں اور بسوں میں آتے تھے، اللہ کی کتاب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ مسلمانوں کے گھروں میں اتنے ساری اللہ کی کتابیں ہیں، خدا نہ خواستہ اس کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہ ملے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی نعمت دی تھی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو ماحول ہے جس میں ہم، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سن 2001 کی بات ہے، ڈینمارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس میں کوپن ہیگن، اس کے اندر اجتماع تھا، کوپن ہیگن کے اندر، یا غالباً میں بھول رہا ہوں، نہیں، ناروے کے اندر اوسلو میں اجتماع تھا۔ ہمارے ساتھی جمع ہو رہے تھے، اجتماع تھا۔ ایک ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ، وہ انڈور ہے، بند ہے وہ اوپر سے، اس کو کرائے پہ لیا تھا اور اجتماع کر رہے تھے۔ جمعے کے دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد اجتماع کو شروع ہونا تھا۔ میں اور ایک عرب تھے، وہاں کے مقامی تھے، ہم دونوں کی ذمہ داری لگی استقبال میں کہ ہم ہال کے باہر کھڑے ہو کے مہمانوں کا استقبال کریں۔ ہم دونوں استقبال میں کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان جوڑا آ رہا ہے، گورے ہیں دونوں، ان کی گود میں کوئی 1-2 سال کا بچہ بچی ہے،
ہم نے بڑھ کے ان کا استقبال کیا. ماشاءاللہ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ کہنے لگے ہم لوگ لیٹویا سے آ رہے ہیں. لیٹویا جو ہے یہ روس کی ایک ریاست ہے جس کو بالٹک اسٹیٹ کہتے ہیں. اس میں 3 ممالک ہیں، لیٹویا، لیتھونیا، اسٹونیا. ہم لیٹویا سے آ رہے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے اجتماع میں عورتیں نہیں ہوتی. اس نوجوان نے کہا میں 3 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں اور میں نے شادی کی تو میری بیوی کو میں نے مسلمان کیا اور یہ میری بچی مسلمان. اب ہم جو 3 افراد ہیں نا یہ مسلمان ہیں. جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. ریگا ان کا شہر ہے، جو لیٹویا کا شہر ریگا ہے، ریگا سے کافی دور یہ اندر رہتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمیں خبر ملی کہ کہیں مسلمان جمع ہو رہے ہیں. میری گھر والی نے کہا میں نے بہت سارے مسلمانوں کو کبھی دیکھا نہیں ہے. میں نے تم کو دیکھا ہے، اپنی بچی کو دیکھا ہے، باقی تو مسلمان ہے نہیں کوئی یہاں پہ. ہمیں جانا چاہیے وہاں پر. تو ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا، ایک طرف کا کرایہ تھا. تو ہم لوگ وہاں سے دونوں چلے ہیں. راستے میں پانی کے جہاز کا سفر ہے، بلیک سی پڑتی ہے، پھر فن لینڈ آتے ہیں، ہیلسنکی سے پھر وہاں آتے ہیں. ہم وہاں سے سفر کرتے ہوئے دونوں پہنچے ہیں یہاں پر. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ تمہارے پاس تو پیسے ایک ہی طرف کے، تو واپس کیسے جاؤ گے؟ تو اس نو مسلم نے برجستہ جواب دیا جس کے لیے آئے ہیں وہ لے کے جائے گا، واپس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو مسلمانوں کو دیکھنا ہے. تو میں نے اس عرب سے کہا اس خاتون کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، وہاں یہ مہمان رہے گی، آدمی کو ہم اپنے ساتھ ٹھہرا لیتے ہیں. تو ان کو گھر والی کو ہم نے وہاں بھیج دیا، آدمی کو ہم نے ٹھہرا لیا. جب اجتماع ختم ہو گیا تو میں پریشان تھا کہ یہ نوجوان کو واپسی کا کوئی انتظام ہو جائے، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. تو ہیلسنکی فن لینڈ سے 3 بسیں آئی ہوئی تھیں اجتماع میں. میں وہاں جا کر پوچھا کہ آپ کے ذمہ دار کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ صومالین عبد القادر ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں. میں ان کے پاس گیا، یہ 2001 کی بات ہے. ابھی میں پچھلے سال بھی اس صومالین سے مل کر آیا، ہم فن لینڈ گئے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو جا کے کہا کہ اس طریقے سے دونوں میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، بچی بھی ان کے ساتھ ہے چھوٹی سی، آپ اگر فن لینڈ تک ان کو واپس لے جائیں. آگے پھر تھوڑا سفر ہے ان کا، 3 گھنٹے کا، تقریباً 2 گھنٹے کا پانی کے جہاز کا سفر ہے اور آگے پھر تھوڑا سا گاڑی کا سفر ہے، اللہ کوئی انتظام کر دے گا ان کا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ انگریزی میں مجھے کہتا ہے کہ معاف کرنا ہم ان کو فن لینڈ نہیں لے جا سکتے. مجھے بہت غصہ آیا تو ایک دم میرے تیور بدل گئے. تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ہم فن لینڈ نہیں لے جا سکتے، ہم ان کو ان کے گھر پہ پہنچا کر آئیں گے. اب یہ ہے کہ اتنے سارے مسلمانوں کا جمع ہونا، اللہ کی باتیں کہنا اور سننا، اور ایسی مجلسیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن اللہ ہم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے اس نعمت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ اب اگر ہم گنتے چلے جائیں، آخری بات ایک اور سنا دیتا ہوں اور پھر آپ گنتے جائیں اس پہ. ہمارا گھر ہمیشہ سے رہا بنوری ٹاؤن، جو ہماری مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے بالکل دروازے کے سامنے. ہم نے زندگی وہاں گزاری. وہاں فلیٹ تھا ہمارا، اسی میں ہم رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کی وصیت بھی تھی کہ پہلے تو گھر نہیں چھوڑنا، اور اگر گھر چھوڑنا پڑے تو علاقہ نہیں چھوڑنا. قرآن اور حدیث دن رات جہاں جس نے وہاں نماز پڑھ لی اس کو کہاں دل لگے گا؟ 1000 علماء، 1500 علماء جہاں نماز پڑھتے ہوں، اس کی برکتیں کیا ہوں گی وہاں پر؟ وہ پورے علاقے پر ہیں. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب موبائل کی مصیبت شروع نہیں ہوئی تھی. میں مصیبت اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ استعمال ہو رہا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو خیر، یہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا. ہم گھر کا فون استعمال کرتے تھے. تو مجھے ایک فون آیا آسٹریلیا سے. ہمارا آسٹریلیا کے اندر الحمدللہ ایسا کچھ چھوٹا موٹا مدرسہ اور یہ سارا نظام وہاں پر ہے. ایک فون آیا وہاں سے، ایک عرب خاتون تھی،
ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اور کوئی بات پوچھنی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے فون اٹھایا. تو اس زمانے میں ہم لوگ لکھ لیتے تھے کیا کیا بات کر، 3 منٹ میں ہم بات پوری کرتے تھے. ہمارے یہاں تو لائن کٹ جاتی تھی 3 منٹ میں، اور بعض ملکوں میں لائن نہیں کٹتی، وہ پیسے 120 روپے میں اس وقت 1 منٹ کے دیتا تھا. 1 منٹ کی کال کے 120 روپے اس وقت لگتے تھے. اور یہ ہے نا اور سناؤ، یہ اور سناؤ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اور سناؤ میں سب لایانی ہوتی ہے. کام کی بات تو آدمی اور سناؤ میں نہیں کرتا. تو اب کہتے ہیں اتنے منٹ فری، تو یہ منٹ زندگی کے علاوہ ہیں یا زندگی میں سے یہ منٹ ہیں؟ تو یہ ایک ایک منٹ انسان کا کتنا بڑا سرمایہ ہے یہ. تو بہرحال وہ مجھے فون کیا، جلدی جلدی اس نے اپنی بات پوری کی. جیسے ہی اس کی بات پوری ہوئی نا، 3 منٹ یہ رکھنے کے قریب تھی کہ میں رکھوں فون تاکہ میرے پیسے زیادہ نہ لگیں، تو آذان شروع ہو گئی بنوری ٹاؤن کی. اور وہ آذان کیسی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس زمانے سے ہی ہے ہمارے ہاں، زوردار آذان ہوتی ہے اور بڑی شاندار آذان ہوتی ہے. یعنی ایسی ہوتی تھی اور ہوتی ہے کہ صبح کوئی گہری نیند میں ہو تو بھی فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے. ہمارا گھر تو بالکل سامنے تھا. جیسے ہی اذان کی آواز آئی، میں اور ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا 20 سال سے اذان نہیں سنی. وہ لبنان کی خاتون تھی وہ. اب تو یہ ہے نا فونوں میں بج رہا ہے، گھڑیوں میں، اس زمانے میں یہ نہیں تھا. پہلے اذان تو مجھے سننے دو. انہوں نے پوری اذان سنی فون کے اوپر. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اذان ہمارے کان میں تو کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کے بارے میں. تو مختصر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں سے نوازا ہے. یہ جو ہمارا ملک ہے نا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور یہ جو ہمارے منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں نا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود اللہ نے جو نعمتیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. کینیڈا کا ایک ہمارا ساتھی آیا تھا بنوری ٹاؤن میں تخصص کرنے کے لیے. جب وہ تخصص کر کے گیا ہے یہاں سے، تو حالات بہت خراب تھے کراچی کے، بہت خراب تھے. تو اس سے لوگوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا کراچی میں، پاکستان میں کیا دیکھا؟ کہنے لگے الحمدللہ مدارس آباد ہیں اور دعوت کا کام آباد ہے. 2 چیزیں اتنی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو خصوصاً ہماری جو بچیاں اس وقت میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں. ہر جگہ ہمارا بھی مدرسہ ہے الحمدللہ. آسٹریلیا میں ہمارے پاس 2500 بچیاں ہیں، اس میں سے 70% بچیاں ہیں وہاں پر. اور ماشاءاللہ شعبہ حفظ بھی ہے، دورہ حدیث بھی ہے، تخصص بھی ہے، اور دنیا کی تعلیم بھی پوری اس میں ہے. ساتھ ساتھ ہے، سارا کچھ ساتھ ہے. اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کیا اور اللہ نے وہ ماحول بنایا. وہاں بھی ہم اپنی بچیوں کو کہتے ہیں، یہاں بھی ہم اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے آپ کو اس ماحول میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہوا. اور آپ کے ماں باپ کے ساتھ اللہ نے رحم کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے آپ کے اوپر رحم کرنے کا ارادہ کیا. اللہ کی قسم ہم دنیا والوں کو نہ دیکھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ آپ کی جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. تو اگر ہم اس ذمہ داری کو پہچانیں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ ہمیں لے کر پوری دنیا میں جانا ہے. ایک ملک ہے جنوبی امریکہ کے اندر، اس ملک کے کولمبیا کے اندر ایک نوجوان بچی ہے، وہاں پہ نو مسلم ہے، وہ نو مسلم ہے. ساری جماعتوں کو اسپانسر ویزا کے لیے وہ کرتی ہے، ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے جماعتوں کو وہ جاتی ہے، جماعتوں کو رخ بنا کے وہ دیتی ہے، اور جماعتوں کی نصرت وہ کرتی ہے. ابھی ایک ہماری جماعت گئی لاہور کی مستورات کی، وہ بچی پورا وقت ان کے ساتھ رہی، ان کو ہر جگہ لے جانا، گشتیں کروانا لوگوں کو وہ بتاتی ہے. جب وہ عورتیں آئیں تو گلے لگ کے اتنا روئی ہیں ہماری عورتیں کہ اس دارالکفر کے اندر، یعنی
جہاں اللہ کو لوگ نہیں پہچانتے، ایک جوان بچی کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہ پورے ملک کے اندر اللہ کی محبت میں پھر رہی ہے، تو ہم کتنے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول دیا ہوا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا، تو اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم سب اس کی نیت کریں انشاءاللہ، مرد بھی عورتیں بھی انشاءاللہ۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں جانے کا ارادہ کریں ہم، اور وہاں جا کر اللہ کے اس مبارک دین کے پیغام کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچانا۔ اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی، جو ہمیں مال دیا، جو ہمیں اللہ نے چیزیں دیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ نعمت کی قدردانی نہ ہو، وہ نعمت اللہ کے یہاں سے چھن جاتی ہے نا، اور پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یورپ کا ایک ملک ہے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ واقعہ ایسا ہے، ورنہ نام بھی لے لیتا۔ ہمارا وہاں جانا ہوا، وہاں اجتماع تھا ہمارا۔ اجتماع سے ایک دن پہلے مشورہ ہوا بزرگوں کا، جو ہوتا ہے کہ بھئی کس طریقے سے سارا اجتماع کرنا ہے۔ تو اس ملک والوں نے کہا کہ ہمارے جو امیر صاحب ہیں ملک کے، وہ 3 سال سے مسجد میں نہیں آتے اور وہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس وقت وہ زخمی حالت میں ہیں۔ جب ہم ملنے جاتے ہیں تو وہ دروازہ نہیں کھولتے، ہم فون کرتے ہیں تو وہ اٹھاتے نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، مقامی لوگوں نے بزرگوں سے میرے بارے میں، کہ ان کا تعلقات ہیں ان سے، اگر ان کو بھیجے ہو سکتا ہے وہ مل لیں۔ میرا ان سے تعلق تھا 20 سال پرانا۔ تو میں اور ایک مقامی ساتھی کو بڑوں نے کہا کہ جاؤ، اگر وہ مل لیں تو اس سے مل کر تھوڑی بات کر لو۔ ہم نے انٹرکام جب دبایا گھر کا، تو انہوں نے پوچھا کون، تو میں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ، دروازہ کھول دیا انہوں نے۔ جب ہم اندر گھر میں داخل ہوئے تو یہ زخمی پڑے تھے اپنے بستر کے اوپر، اور مجھے دیکھ کے نا انہوں نے یوں کیا، باہیں کھول دی، گلے لگے۔ میں جب گلے لگا تو بچوں کی طرح روئے وہ، اور جو انہوں نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن جو انہوں نے کہا وہ نقل کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے میں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی پکڑ آئی ہے میرے، یہ وہ کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے 1 منٹ پہلے میری دنیا کچھ اور تھی، اور 1 منٹ میں مجھ پہ قیامت آ گئی۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگے 3 مہینے پہلے میں پہلے سے ہی مسجد سے دور ہو گیا تھا، اور آدمی بہانہ بناتا ہے نا، بھائی کوئی آدمی میری دکان پہ آ کے مجھ سے بدتمیزی کرے تو میں دکان بند کر دیتا ہوں، میں فیکٹری بند کر دیتا ہوں۔ تو اس سے دین کا، مسجد کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی ساتھی سے کوئی بات ہو گئی، کہ شیطان تھا میرے اوپر، اور دنیا کی فراوانی بہت تھی۔ کہنے لگے میں اس کے اندر بہک گیا، بہت مالدار آدمی۔ تو خیر، اس نے کہا 3 مہینے پہلے تک مجھے نظر آ رہا تھا سب ٹھیک چل رہا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن میں تو 3 سال سے بگڑ چکا تھا، اور میرے اندر مسائل پیدا ہو چکے تھے، میری اس میں بہت فرق آ گیا تھا، لیکن ظاہری میرا لباس وہی تھا۔ کہنے لگے میں رات کے 12 بجے گھر میں داخل ہوا، اس کی جو بیوی تھی وہ ایک عرب تھی، عرب ملک سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں یاد ہے 19-20 سال پہلے میں نے جب شادی کی تھی تو میں نے تمہیں کھانا کھلایا گھر پہ، وہ مجھے گھر لے گئے تھے کھانا کھلانے، میری بیوی کھانا بہت اچھا بناتی ہے۔ کہا اس سے اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دیں، ایک کی عمر تھی 19 سال اور ایک کی عمر تھی 15 سال۔ 19 سال والی بچی اچھی بچی تھی، دیندار بچی تھی، 15 سال والی بچی اس ماحول کے اندر بگڑ چکی تھی، اور میں اس کو روکنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ کہنے لگا میں رات کے 12 بجے جب گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی نے دروازہ کھول کر مجھ سے لڑائی شروع کر دی، تم نے ہوٹل سمجھا ہوا ہے گھر کو، یہ آنے کا وقت ہے،
وہ ناراض کیوں تھی کہ ان کی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اس کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، 12 بج رہے ہیں، مجھے آرام کرنے دو، ہم کل بات کر لیں گے۔ کہتے ابھی ہوگی بات، ابھی ہوگی۔ تو میں نے کہا اگر ابھی کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں، ہوٹل میں سو جاؤں گا میں، اور صبح آؤں گا، میں ابھی سونا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بیوی اپنے کمرے میں بھاگی، بیڈ روم کے اندر۔ میں یہ سمجھا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جا کے بستر پہ لیٹ کے رونا دھونا کرے گی، وہ اندر گئی ہے اور باہر آئی، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا خنجر تھا، عورت کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا وہ خنجر میں نے ہی رکھا تھا۔ ہمارے ہاں جب ڈکیتی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے وہاں، تو چور مال لے جانے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے گدے کے نیچے اس کو رکھا تھا اپنی حفاظت کے لیے، کہ خدا نہ خواستہ کبھی ہو تو ہم اپنی عزت، اپنی جان، وہی خنجر لے آئی وہ۔ تو جب وہ باہر نکلی، میں نے ان کا گھر دیکھا تھا، میں کئی دفعہ گیا تھا، تو یہ بیچ کا حصہ خالی تھا اوپر، اور اوپر 2 کمرے 3 کمرے تھے سونے کے، اور نیچے بیٹھک اور کچن تھا۔ اوپر کے کمروں سے، دونوں کمروں سے دونوں بچیاں نکل آئیں شور سن کے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی خنجر لے کے میرے پاس دوڑی ہوئی آ رہی ہے۔ غصے میں تو آدمی کی عقل نہیں ہوتی ٹھکانے۔ تو وہ 19 سال کی بچی نیچے بھاگی کہ امی تم کیا کر رہی ہو یہ؟ اس نے ماں کو پیچھے سے پکڑا یوں، اور میں سامنے تھا، تو ماں نے یوں چھڑایا نا تو وہ خنجر بچی کے سینے میں چلا گیا۔ اچھا وہ ماں کو بھی نہیں پتہ چلا، مجھے بھی نہیں پتہ چلا، اور یہ آ کے اس نے خنجر میری ران میں مارا۔ میں جب گرا تو مجھے اپنی بچی کی لاش نظر آئی کہ وہ خون پڑی ہوئی ہے وہ۔ میں نے شور مچایا اپنی بیوی کو، دیکھیے کیا ہو گیا۔ یہ بوڑھی جب دیکھا اس نے، اتنی دیر میں بھاگا اور میں پولیس کے اسٹیشن پہ پہنچا گاڑی میں، زخمی تھا میں نے اپنے گھر کا پتہ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا ہے 6-8 گھنٹے کے بعد، میں ہسپتال میں تھا، مجھے یہ خبر ملی کہ بچی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی جیل میں ہے، پاگل ہو گئی ہے، اور میری جو بچی 15 سال کی، وہ ایک ہی گواہ تھی جس کو وہ آئی وٹنس کہتے ہیں، اس نے میرے خلاف گواہی دی ہے کہ میرا باپ ظالم آدمی ہے۔ اس کو تو غصہ تھا میرے اوپر، کہنے لگا میں 3 مہینے سے بستر پہ ہوں، اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا تو میں ساری زندگی جیل میں جاؤں گا۔ 1 منٹ پہلے میرے حالات بہت اچھے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے ظاہری حالات اگر اللہ نے اچھے بنائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور زیادہ اللہ کے آگے آدمی سجدہ شکر کے اندر، آدمی اور زیادہ اطاعت کے اندر، اور زیادہ، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب نیت کرو انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو نیت کرے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں اوقات لگانے ہیں، ہمیں اپنی جانوں مالوں سب چیزوں کو انشاءاللہ لگانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔